ایک دفعہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قاضی نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، حضور دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ اب مجذوب صاحب نے کہا کہ میں حقیر فقیر میں کیسے دعا کروں، لیکن کہا نہیں آپ دعا کیجئے۔ پتھر اٹھایا، اب دعا کرنے کا مجذوب کا طریقہ دیکھیے، پتھر اٹھایا اور آسمانوں کی طرف اپنی چوڑیاں لے گئے اور کہا پانی برساؤ ورنہ اپنا سہاگ واپس لے لو۔ اعوذ باللہ، یہ مجذوب ہیں۔ میں نے مجذوب کی مثال بیان کی ہے، اور یہ بھی احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، کوئی حکیم الامت ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بات آئی ہے تو مجذوب صاحب پانی پت کے مجذوب تھے۔ اب یہ کیسے تھے واللہ اعلم بالصواب، ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی پیشین گوئی اس وقت فرمائی تھی جبکہ اس کے آثار بھی پائے نہ جاتے تھے، یعنی ابھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی عالم عدم سے عالم وجود میں آئے بھی نہ تھے، کوئی عطا پتہ لتا بھی نہیں تھا، یعنی حمل عمل کچھ بھی نہیں تھا، جبھی حضرت مجذوب نے حضرت کے آمد کی پیشین گوئی۔ بولو، ایسے نہیں کوئی حکیم الامت بنتا ہے۔ حکیم الامت بننے کے لیے شروع سے ہی مکمل فیلڈ ہموار کی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، تاکہ تم یہ تمام سب سن کر کے باقاعدہ سجدہ ریز ہو جاؤ، نام سنتے ہی سجدے میں پڑ جاؤ۔ اتنے بڑے عالم ہیں حکیم الامت۔ آپ کا نام اشرف علی اسی وقت تجویز فرمایا تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آثار بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ نام کیا رکھا تھا ان کا؟ مجذوب صاحب نے بولو اشرف علی۔ ہاں، اور یہ غلام مرتضی جو ہے نا، نام بھی عجیب و غریب لگتا ہے، یہ مجذوب شیعوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور اشرف علی بھی نام عجیب و غریب ہے، اسی ٹائپ کا ہے کہ نہیں ہے، شیعیت کی بو آتی ہے اس سے۔ المہم، آپ دودھیال کی طرف سے فاروقی اور ننیحال کی طرف سے علوی تھے، یعنی شیخ صدیقی تھے، یوں سمجھ لیں آپ کے والد ماجد عبدالحق صاحب ایک صاحب نقد اور جائیداد اور کشادہ دست انسان تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت بڑی محنت اور مشقت اور فراخ دلی سے کی۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں ہوئی، اور مولانا فتح محمد سے عربی کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی کتابیں پڑھی، پھر اپنے ماموں واجد علی سے فارسی کی اعلیٰ کتابوں کی تکمیل کی۔ ذی قاعدہ 1295 میں دارالعلوم دیوبند بھیجے گئے اور یہاں سے 1301 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 19 اور 20 برس کے درمیان تھی۔ المہم، یہ پوری تفصیلات ہے اس کے اندر۔ اب اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کہاں اور کن کن علمی کمالات میں یہ رہے، آخر میں مرے ہیں یہ۔ تو کیسے مرے ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پیدائش سن لیا آپ نے، کہاں کے تھے یہ؟ تھانہ بھون، اور تھانہ بھون آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیوبند کے اندر، یہ سہارنپور وغیرہ ضلع مظفر نگر کا۔ مرض الموت جب ان کو قریب آیا تو مرض الموت کے دن گزرتے گئے۔ دوشنبہ 15 رجب سن 62 ہجری کو صبح سے مسلسل آپ کو دست آنے لگے، یعنی لوز موشن شروع ہو گئے، اور دن اسی طرح گزرا۔ رات آئی تو اپنی چھوٹی اہلیہ کو بلا کر دریافت فرمایا کہ آیا دونوں کا خرچہ ادا ہو چکا ہے؟ جب جواب تسلی بخش ملا، چھوٹی بیوی، یعنی ان کی 2 بیویاں تھیں، 2 تھیں یا 3 تھیں، المہم چھوٹی اہلیہ بولے تو اس کا مطلب بڑی اہلیہ موجود، ہاں، اور تاریخ میں بھی آتا چھوٹی اہلیہ ان کی شاگردہ تھی، وہ ان کی شاگردہ تھی جس سے انہوں نے آخری زمانے میں شادی کی تھی، اور اس شاگردہ سے جب شادی کی تو بڑا ہنگامہ مچا وہاں سہارنپور دیوبند کے علاقوں میں۔ یہ کیا باپ کی عمر کے ہو کے چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی ہے نہیں؟ تو بڑا ہنگامہ مچا۔ تو اس وقت حضرت نے خواب بیان کیا، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہیں جو میرے گھر کا چولہا پھونک رہی ہیں، نعوذ باللہ، کھانا پکا رہی ہیں، اعوذ باللہ۔ تو اس سے تعبیر کیا نکالی کہ میری جلد سے جلد شادی ہونے والی ہے کسی چھوٹی لڑکی سے۔ اللہ کے نبی کتنی عمر کے تھے اور حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں جب نکاح ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت انہوں نے تعبیر اس طرح سے نکالی، اسی طرح مجھے بھی کوئی ایسی عورت ملنے والی ہے جو اتنے عمر کی ہوگی۔ تو یہ چھوٹی اہلیہ تھی حضرت کی۔ کہا کہ سب خرچہ ورچہ مکمل ہے؟ کہنے لگے ہاں سب مکمل ہے۔ تو کہنے لگے اب تو ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی ہو گئی، اور 1.25 گھنٹے تک طاری رہی، سانس تیز تیز چلتا رہا، اور کتنی مستورات نے، یعنی عورتوں نے دیکھا، عورتوں کی شہادت سنو، کتنی عورتوں نے دیکھا کہ جب سانس اوپر آتا
تو آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ، یہ درمیانی انگلی ہے نہیں اور یہ شہادت کی انگلی، اس دونوں کے بیچ میں ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی کہ جلتے ہوئے قمقمے ماد پڑ جاتے تھے۔ اوہ سنو، جلتے ہوئے قمقمے، اب وہ گھر تھا یا کوئی جلسہ گاہ تھا جہاں قمقمے لگے ہوئے تھے؟ میت میں کوئی جشن کرتا ہے، لیکن مثال ہے بہرحال، کہتے ہیں اب بات آئے گی تو کہیں گے جی مثال دے رہے ہیں۔ قمقموں کی روشنی بیچاروں کی کیا ہوتی، لیکن جلتے ہوئے قمقمے، یعنی روشنی یہاں سے نکلتی تھی، مات پڑ جاتے تھے۔ روشنی سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتی جاتی، سانس نیچے جاتا تو روشنی چلی جاتی، اور سانس اوپر آتا تو روشنی، ہاں بالکل، اور جب سانس سے آخر ہوا تو یہ نور بھی چھپ گیا۔ سانس آخر، جب آخری سانس ہچکی لی تو وہ نور بھی، وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ عجب کی جن انگلیوں سے حقائق و معارف ایک عرصے تک معرض تحریر میں آتے رہے، یہ نور اسی کا ہو۔ اب وہ حقائق اور معارف اور وہ کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی سنیں گے کہ حضرت نے بہشتی زیور میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو یہ مختصر سی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی مختصر سی تاریخ و پیدائش، اور یہ ان کا موت کا معجزہ، اور یا یوں سمجھ لیں کرامت۔ اب اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب فٹاک سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ بھائی کرامت کو ہم مانتے ہیں، کرامت برحق ہے، معجزہ برحق ہے، نعوذ باللہ۔ کرامت کے منکر کو ہم بدعتی اور معتزلہ اور اشعری سمجھتے ہیں، جہمی وہ لوگ کرامتوں کے منکر ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور الحمدللہ کہتے ہی نہیں بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی تحسین اور ان کی ہم تشجیع اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، تم ہماری برائیاں ہمیں بیان کرو، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ رب کی قسم ہے، ہمارے عیبوں سے ہم آگاہ کرو گے، ہم تمہارے مشکور اور ممنون ہوں گے، اور ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم شکر گزار ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ عیب بتلائے جائیں تو ناک بھوں چڑھائیں، نہیں، بلکہ ایک مرد مومن کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اسے اس کے عیب سے واقف کرا جائے تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ بہشتی زیور جب لکھی گئی، اب دوسرے حنفی مولوی جو تھے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے، یعنی یوں سمجھے بی گروپ والے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں پیچھے رہو۔ انہوں نے ایک بہشتی زیور لکھی جس کا نام لکھا سنی بہشتی زیور۔ کیا نام لکھا؟ ہاں، یہ ایک اصلی یہ بہشتی زیور مدنی یا گوہری یا اختری بہشتی زیور، یعنی اس کے بھی مختلف نام ہیں۔ تو یہ آیا سنی بہشتی زیور، یہ بھی مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی کی کتاب ہے۔ فرید بک اسٹال 40 اردو بازار لاہور 2، فون نمبر اتنا ناشر ہیں اس کے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ سنی بہشتی زیور کے نام سے، یعنی اب یہ سنی ہو گئی تو یہ کون سی بہشتی زیور ہو گئی؟ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں بیچارے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس ہی کے اندر پٹ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی تو انہوں نے سنی بہشتی زیور لکھی۔ المہم میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان میں بھی بڑے عجیب و غریب چیز ہیں۔ ان کا عقیدہ کہیں کہیں بالکل سیم ہے، اور کہیں تھوڑی بہت مخالفتیں ہیں، اور تھوڑی بہت جو ہے بزرگان دین اور چشتی اور قادری اور نقشبندی کے تعلق سے تو یہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ لیکن اب یہاں میں بتاؤں ایک عقیدہ ایصال ثواب کا، مثال کے طور پر اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کا، یہ سنی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایصال ثواب نہایت ہی موجب برکات اور امر مستحسب ہے، اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہو ہیں۔ ابھی تک تو آپ نعت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی نے بڑی اچھی نعت پڑھی، بڑی پیاری آواز، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ معجزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن وہی بات ہو گئی کہ آب زمزم کو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں